اساتذہ اکرام و معلمات اور میری پیاری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین اسلام کی مشہور دینی و عصری درسگاہ المعہد الاسلامی للبنات رائے پور بازار ضلع سیتامڑھی بہار میں دوسرا سالانہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا، جن میں المعہد کی طالبات نے بڑے اچھے انداز میں حالات حاضرہ پر بہترین پروگرام پیش کیے۔ PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. کیا عورتوں کو ان کا جائز حق دیا جائے، اس کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو اس کا جائز حق دے دیا ہے، اس کے حقوق کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ بجگہ حقوق کے تذکرے آئے ہیں۔ انہی باتوں کو انشاءاللہ ہماری طالبہ آپ کے سامنے اردو زبان میں تقریر کر کے پیش کرے گی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس تقریر کو بغور سماعت کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے عورتوں کو کتنے بڑے بڑے حقوق عطا کیے ہیں، اور اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کہیں سے کوئی کمتر درجہ نہیں دیا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ جناب صدر، اساتذہ اکرام و معلمات اور میری پیاری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ادارہ المعہد الاسلامی للبنات رائے پور کے اس سالانہ خوبصورت اجلاس کے موقع پر آپ کے روبرو حقوق نسوان اسلام کو معزز سخن بنا کر کچھ دل لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بیٹھنے اور معنی صرف بغور سماعت فرمائیں گی، بلکہ میری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گی انشاءاللہ۔ میری پیاری سامعات و حاضرات، ابھی خطبہ المسنونہ میں جات میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے ہمارے اور آپ کے رب کا ارشاد ہے، عورتوں کے حقوق مردوں پر وہی ہے جو مردوں کے عورتوں پر دستور کے مطابق ہے۔ جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 بچوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی تو وہ اور ہم قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ میری پیاری خواتین اسلام کے آمد بہار سے پہلے ہمارا معاشرہ ایک نہایت بڑا گندا اور انسانیت سوز معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں تھی، وہی ایک دردناک برائی یہ بھی تھی کہ عورتوں کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جسے جب جی میں آیا استعمال کیا اور دھتکار دیا، بلکہ ہمارے بارے میں یہ خیال بھی عام تھا کہ رہتے شیطانی آلات اور صرف بچہ دینے والی مشین ہے، اس کے علاوہ کسی عزت و احترام کے لائق نہیں ہے۔ ہماری پیدائش 22 سالوں کا عمر تھی، جس گھر میں لڑکی کی ولادت ہوتی اس گھر والے کے چہرے سیاہ اور سر صرف جھک جاتے تھے، بلکہ اس پیدا ہونے والی پیاری معصوم سی بچی کو یہ حیوانی معاشرہ زندہ درگور بھی کر دیا کرتا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے اور وہ غصہ محسوس کرا جاتے۔ میری مائیں اور بہنیں، جب اس انسانیت سوز معاشرے میں اسلام کی آمد سعید ہوئی تو نہ صرف انسانیت جاگ اٹھی بلکہ برائیوں نے دم توڑنا شروع کر دیا، لیکن لہلانے لگی، بدی چٹنے لگی۔ وہی معاشرہ جو مختلف جرائم کا مرکز تھا، دیکھتے ہی دیکھتے خوبیوں کا گہوارہ بن گیا، عورتوں کو ذلت و پستی سے نکال کر عزت و احترام کے لائق بنا دیا گیا۔ ہم بیٹوں کی پیدائش اور ان کی پرورشوں برداشت پر جنت کی بشارت سنائی جانے لگی۔ ہمارے نام زندہ دعویٰ کرنے پر رب کے سامنے جواب دہی کا سبق پڑھایا جانے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بحسب ما ہمارے قدم میں جنت بحسب بی ہمارے ساتھ اس رسول کرنے کا حکم دیا گیا جیسا کہ ارشاد باری تعالی عاشرون بالمعروف میراث و جائیداد میں ہمارے حصے متعین کیے اور ظلم کرنے والوں کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی جیسا کہ ارشاد باری تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ہمیں بازاروں کی رونق بننے اور روزی روٹی کی تلاش میں دادو بھٹکنے کے بجائے ہمارے نانے نانا کی ذمہ داری کبھی باپ تو کبھی شوہر تو کبھی اولاد پر ڈال دی گئی اور ہمیں عزت و وقار سے گھرآنگن کی رانی بن کر رہنے کا حکم دیا گیا ہماری عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے زنا جیسے بدترین گناہ پر سخت سے سخت سزا کا اگر ایک طرف اعلان کیا گیا تو دوسری طرف ہمیں پردے کا حکم دے کر حیا و پاک دامنی کا خوبصورت تحفہ عطا کیا گیا جیسا کہ ارشاد باری تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر حسب ضرورت پہننے کے لیے اجازت دی گئی تو دوسری طرف مرد و زن کو نگاہ نیچے رکھنے کا فیصلہ بھی سنایا گیا نیکیوں میں مردوں کے برابر مقام عطا کیا گیا تو ہمارے حقوق بھی ان کے شانہ پر شانہ متعین کیے جیسا کہ ارشاد باری تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اسلام میں ہماری عزت تو اس وقت مزید دوال ہو گئی جب ہمارے نام سے قرآن کریم کی ایک مکمل سورہ نازل کی گئی میری پیاری بہنیں آئے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ جس اسلام نے ہمیں وقار اعتبار بخشا ہے اسے نہ صرف سینے سے لگائیں گے بلکہ اپنی دوسری بہنوں کو بھی دعوت دیں گے جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے اشرف المخلوقات کا تمغہ عطا کیا اسی کے سامنے سر جھکائیں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے اب انہی گند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پی ڈی اسلامک میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کا اپنا دوست کلام الدین سیتامڑھی بہار